ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ البقرہ کی یہ آیت نمبر 185 روزوں کی فرضیت کی دلیل ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں رمضان المبارک میں جتنی برکات اور رحمتیں رب العزت کی نازل ہوتی ہیں ان کی وجہ قرآن مجید کا نزول ہے، ان کی وجہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ اور جب اس قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہ برکات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس میں ہدایت کے لیے واضح دلائل ہیں۔ وَالْفُرْقَانِ، اور یہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنے گھر میں موجود ہو، حاضر ہو، زندہ ہو، فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اس سے پچھلی آیت میں گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی اس کے اندر گنجائش تھی کہ آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دے دیں، تو اس آیت کو کینسل کر دیا ہے، اس کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے اس آیت نے۔ یہ بات ہم نے وہاں بھی ذکر کی تھی کہ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، ان الفاظ کے ساتھ فدیہ دینے والی سہولت ختم ہو گئی ہے۔ اب صرف ہر صورت روزہ رکھنا ہے۔ فدیہ کی صورت ایک باقی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے جسے صحت یاب ہونے کی امید اتنی نہیں ہے اور اسے یوں ہی لگتا ہے کہ میری یہ بیماری مستقل اور لمبی چلے گی، یا وہ اتنا کمزور ہے کہ روزہ کسی صورت رکھ نہیں سکتا، یا کسی ایسی بیماری میں ہے اس بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ان تینوں صورتوں میں وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ صحت مند آدمی بہر صورت روزہ رکھے گا، اب اسے فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی شخص مریض ہے تو اسے بعد میں رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی شخص سفر پر ہے تو تب بھی اسے بعد میں رکھنے کی اجازت ہے۔ پرانے دور کا سفر، جس دور میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور آج کے دور کا سفر زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے۔ اس دور میں جانوروں پر گدھا، گھوڑا، اونٹ، ان سواریوں پر جو ہے وہ سفر کیا جاتا تھا، اور جانوروں کی سواری ایسی سواری ہے کہ آپ جتنے مرضی صحت مند اور طاقتور ہوں، آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد آپ کا کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا اور آپ کو سخت بھوک لگ جائے گی، کیونکہ وہ مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں اور ان پر بیٹھا ہوا بندہ بھی حرکت میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے روزہ رکھ کر سفر کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ سفر کرنا بہت آسان ہے۔ ہم اب جانوروں پر تو سفر کرتے نہیں ہیں، ہمارے پاس اب سب سے جو ہے وہ چھوٹی سواری موٹر سائیکل ہے، اور اس کے بعد کار ہے، پھر کار میں لگژری کاریں ہیں۔
پھر اس کے بعد اچھی قسم کی بسیں ہیں جو کہ جہازوں کی طرح ان کی سیٹیں ہیں، بزنس کلاس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریل ہے، ٹرین ہے، اور اس کے بعد ہوائی جہاز ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہم استعمال کر رہے ہیں، جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے، ان چیزوں کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دور کے حساب سے جو ہے وہ اس کی اجازت دی ہے، اور موجودہ دور میں ان آیات سے میرا استدلال یہ ہے کہ موجودہ دور میں اگر کوئی شخص ان سواریوں پر سفر کر رہا ہے جو اتنی آرام دہ ہیں، تو وہ روزہ رکھ کر سفر کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور چاہیے کہ تم سب گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی تکبیرات بیان کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمام احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بدریہ علامات۔ شہر و رمضان، رمضان کا مہینہ، اس میں اضافت ہے، نسبت ہے، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ الذی، وہ ہے جو انزل، نازل کیا گیا، نازل نزول، شان نزول، منزل من اللہ اردو میں بولتے ہیں، فیہ، اس مہینے میں، القرآن، قرآن، قرآن کا معنی ہی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ہدن، ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلائل ہیں، من الہدا، ہدایت سے، والفرقان، اور فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ فرقان سے مراد معجزات بھی ہیں، اور فرقان سے مراد قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ہاں جی، اس سے مراد فرق کرنے والی چیزیں یعنی معجزات۔ تو دونوں مفہوم ہے کہ قرآن بذات خود معجزہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، اور نمبر دو کہ اس کتاب کے اندر مزید معجزات ہیں کہ اس کو پڑھنے والا اس کی برکت سے محروم نہیں رہتا، اس کو پڑھنے والا اللہ کے ہاں بہت عزت والا ہوتا ہے، شرف والا ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فمن شاہدہ، پس جو شخص موجود ہو، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے میں، فلیصم، تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس مہینے کے۔ ہو کا اشارہ شہر رمضان کی طرف، ہاں جی، چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کانا، اور جو شخص ہو، مریضاً، بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ، تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو مکمل کر لے۔ سفر میں یا مرض میں جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ رمضان کے بعد جب صحت مند ہو یا سفر ختم ہو اس وقت اپنے روزے پورے کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، الیسر، آسانی، میسر، تیسیر، دونوں اردو زبان میں بولے جاتے ہیں۔ ولا یرید، اور نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، ارادہ، مرید، مراد اردو میں بولتے ہیں، بکم، تمہارے ساتھ، العسر، سختی، تنگی، سختی، تنگی، عسرت اردو میں بولتے ہیں تنگی کے معنی میں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم سب پورا کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو اللہ کی۔ تکبرو، تکبیر، مکبر، کبر بھی اسی سے ہے، ہاں جی، اور تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو اللہ کی، علامہ، اس پر جو، ہداکم، اس نے ہدایت دی ہے تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم سب شکر ادا کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں تشکرون میں اصل لفظ شکر ہی ہے، شکر، اظہار تشکر، اور شکریہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بدریہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% یاد کرنے آپ نے سرخ رنگ میں۔ تو آپ کے آج کے سبق میں صرف ایک ہی لفظ ہے جو 2 مرتبہ آیا ہے، پہلی مرتبہ بغیر الف لام کے ہے اور دوسری مرتبہ لام کے ساتھ ہے، الف لام کے ساتھ، تو اس کا معنی مہینہ ہے۔ تو باقی آپ کی اردو زبان ہے اور چند ایک الفاظ ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں۔
شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ ہے جس کے اندر نازل کیا گیا قرآن. انزلہ نازل، نزول شان نزول، منزل من اللہ، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع. اور قرآن اور قرآنی آیات تو ڈائریکٹ بولا جاتا ہے. ہدن ہدایت سے نکلا، ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات. للناس میں لی بھی اردو میں بولا جاتا ہے الحمدللہ اور لہٰذا. اور الناس عوام الناس، عامت الناس، بعض الناس. اور بینات جمع ہے بیناتن کی، اور اردو میں بولتے ہیں بیان، مبینہ طور پر، دلیل بین، دلیل بین. من الہدا، من اردو میں بولا جائے گا من جانب، من عن، من حیث القوم. ہدا ہدایت سے ہے، فرقان فرق سے ہے. اور فرقان یہ مبالغے کا وزن ہے، بہت زیادہ فرق کرنے والی چیزیں، مراد معجزات ہیں، مراد معجزات ہیں. فمن شاہدہ منکم الشہر، پس جو شخص حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، چاہیے کہ وہ روزے رکھے. شاہدہ شاہد، شہادت، ہاں جی، حاضری کے معنی میں اور گواہی دونوں کے معنی میں. فَلْيَصُمُوا، چاہیے کہ وہ روزے رکھے. سوم اردو میں بولتے ہیں سوم و صلات، اور روزے دار کو صائم کہتے ہیں. من کانا مریضاً، اور جو شخص ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدتن، تو گنتی پوری کرے. عدتن جو ہے وہ عدد اور معدود اردو میں بولتے ہیں گنتی کے معنی میں. من ایام اخر، دوسرے دنوں میں. اخر اخروی زندگی اردو میں بولتے ہیں، دوسری زندگی یعنی مرنے کے بعد جو آتی. یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم الیسرا، تمہارے ساتھ آسانی کو، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا وہ تمہارے ساتھ العسر، تنگی. عسرت اردو زبان میں تنگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو. تکمیل اور مکمل اردو میں جناب اکٹھا استعمال ہوتا ہے. العدت عدد اور معدود اردو میں بولا جاتا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم سب اللہ کی بڑائی بیان کرو. تکبیر، تکبر، متکبر اردو میں بولتے ہیں علی ما، اس پر جو، ہداکم، اس نے ہدایت دی ہے تمہیں. علی علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی وجہ البصیرت. اور ما بھی اردو میں بولا جائے گا ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما برائے عدالت. ہداکم ہدایت سے نکلا، ہدایت ہادی برحق، ہادی کائنات. آخری لفظ ہے تشکرون، شکر سے نکلا. شکر اظہار تشکر اور شکریہ اردو زبان میں بولے جاتے ہیں. جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی، ایمان والی برکت والی زندگی عطا فرمائے. اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. استغفر اللہ لی و لکم لسائر المومنین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.